میں جس دن ڈنمارک آیا میں نے پاکستان کے کچھ دوستوں کو اپنے سائیکل چلانے کے سین بھیجے۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ جناب مدثر صاحب، آپ پاکستان میں تو سائیکل نہیں چلاتے، یہاں کیسے سائیکل چلا رہے ہیں؟ تو اس سوال نے میرے دماغ میں کئی سوالوں کو جنم دیا۔ یہاں ڈنمارک میں زیادہ تر لوگ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں کا اور موٹر سائیکل کا استعمال نہیں کرتے۔ یہاں وجہ کیا ہے، کیوں اتنا سائیکل کا استعمال ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈنمارک جیسا خوشحال اور اقتصادی طور پر خود مختار ملک توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور کوپن ہیگن کے شہریوں کے لیے لگژری گاڑیوں میں مہنگا سفر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ سائیکل پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے کوپن ہیگن کو سائیکلوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور سائیکل کو ڈنمارک کے شہریوں کا بہترین دوست بھی تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہے، اور آپ دیکھیں کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں سب سے زیادہ بائکس آپ کو کراچی میں نظر آتی ہیں۔ مختلف روڈ پر جب چھٹی ہوتی ہے تو پورا ایک فلڈ نکلتا ہے بائکس کا، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس ٹائم میں دنیا کے اس شہر میں موجود ہوں جو دنیا کے جہاں باسی سب سے زیادہ خوشحال ہیں، تو یہاں کے باسی جو ہیں بائکس نہیں یوز کرتے، بہت کم استعمال ہے، گاڑیوں کا کم استعمال ہے، سب سے زیادہ سائیکلوں کا استعمال۔ آپ یہ دیکھیں سامنے یہاں پر سائیکلیں ایک بڑی بھرمار ہے سائیکلوں کی، جو لوگ یہاں پر رینٹ پہ سائیکل لیتے ہیں اور پورا شہر گھومتے ہیں اور پھر واپس اسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ میں بھی یہاں پر آیا ہوں سائیکل لے کر، اور میں پورے شہر میں گھوموں گا اور کوپن ہیگن کو ایکسپلور کروں گا۔ سائیکل چلانا ڈنمارک کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ یہاں پر بچے عموماً 6 سال کی عمر میں اسکول جانے سے پہلے ہی سائیکل پر پیڈل مارنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ سائیکل چلانے کی عادت ڈینش شہریوں میں اتنی رچ بس چکی ہے کہ کوپن ہیگن میں روزمرہ کے ہر طرح کے کام کے لیے سائیکل دستیاب ہیں۔ یہاں تک کہ کرسٹینیا نامی سائیکل پر تو پورا گھرانہ سفر کر لیتا ہے۔ ڈنمارک آنے والوں کو بھی سب سے پہلے سائیکل سیکھنے اور چلانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ڈنمارک آنے والے سیاحوں کو مقامی رینٹا سائیکل کے مالکان آنکھیں بند کر کے سائیکل کرائے پر دے دیتے ہیں، کیونکہ یہاں کا لیگل فریم ورک اتنا مضبوط ہے کہ سائیکل تک چوری ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سائیکل کی سواری غیر ملکی سیاحوں کو بھی کم خرچ میں سیاحتی مقامات دیکھنے کی باکفایت سہولت دیتی ہے۔ اصل وجہ ہے اس کی سہولت، نہ یہ مہنگی ہے اور نہ پریشان کن، اور اس کو آپ اسپورٹس کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کے استعمال کی وجہ اس کی سہولت ہے، جس کی وجہ سے کوپن ہیگن کے گرد گھومنا آسان ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں الیکٹریکل بائک کو بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس سے دور کا سفر بھی آسان ہو گیا ہے۔ اس الیکٹرک سائیکل سے 10 کلومیٹر سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ ڈنمارک میں سائیکل کلچر کو 1880 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ 1920 اور 30 کے درمیان ڈنمارک میں سائیکل مساوات اور آزادی کی علامت بن گئی۔ 1962 میں کوپن ہیگن کی مرکزی شاپنگ سٹریٹ کو پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور جب 1970 کی دہائی میں مشرق وسطیٰ کے تیل بحران کی وجہ سے ترقی کا پہیہ رکا اور توانائی کا بحران پیدا ہوا، تو ڈنمارک نے توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہونے کا تہیہ کرتے ہوئے گاڑیوں کے بجائے سفر کے لیے سائیکلوں کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا۔
کوپن ہیگن جیسے شہر پچھلے کئی برسوں سے بہتر سائیکل لین تعمیر کر رہے ہیں، جیسے کہ سائیکل کے لیے راہداری جہاں محفوظ طریقے سے سواری پر سفر کر سکیں۔ مطلب تقریباً شہر میں ہر بڑی سڑک میں سائیکل لین ہے تاکہ آپ محفوظ ماحول میں سواری کر سکیں۔ شہر میں آسانی کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، جیسے آپ سائیکل کرائے پر لے سکتے ہیں، سیاحوں کو اسٹیشن پر پہنچتے ہی سائیکل مل جاتی ہے کیونکہ ہر فرد کے پاس ایک سائیکل ہوتی ہے، کئی لوگوں کے پاس 2 سائیکلیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سائیکل مقامی سفر کے لیے اور دوسری سائیکل لمبے سفر کے لیے، اور اب یہ بالکل ماحولیاتی مسائل کے حل کا حصہ بن چکی ہیں۔ ڈنمارک میں 10 میں سے 7 اور کوپن ہیگن میں 10 میں سے 9 افراد کے پاس اپنی ذاتی سائیکل ہے۔ سائیکلوں پر سفر کے لیے پورے ڈنمارک میں 4000 کلومیٹر سے زائد کا مخصوص ٹریک بنایا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 385 کلومیٹر کا سائیکلنگ ٹریک کوپن ہیگن میں ہے، جبکہ سائیکل کے شدائی دوسرے شہروں میں جاتے وقت ٹرینوں میں بھی سائیکل کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ڈنمارک کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے جنوری 2022 کو سائیکلوں کا سال قرار دیا۔ سائیکلوں کے انفراسٹرکچر کے لیے $458 ملین مختص کیے گئے، جس میں سے $64 ملین کوپن ہیگن کے لیے خرچ ہوں گے۔ میرے پیچھے یہاں شہر کا مشہور ڈروننگ برج ہے، جہاں سے روزانہ 40,000 سائیکلیں گزرتی ہیں۔ ڈنمارک میں سوئی سے لے کر جہاز تک کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اسی طرح سائیکلوں کا بھی مکمل ریکارڈ ہے۔ ڈروننگ برج پر لگا یہ ڈیجیٹل بورڈ اس برج سے یومیہ گزرنے والی سائیکلوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، جیسے صبح سے اب تک 4593 سائیکلیں اب تک گزر چکی ہیں، اور جب سے یہ برج بنا ہے اس پر 17,40,660 بائی سائیکلوں کا گزر ہو چکا ہے۔ ڈنمارک میں روزانہ ہر فرد 1.4 کلومیٹر سائیکل پر سفر طے کرتا ہے، جبکہ 40% ملازم طبقہ اور طلبہ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 33% عام استعمال کے لیے سائیکل کا یوز ہوتا ہے، جبکہ 25% ایکسرسائز کے لیے سائیکل استعمال ہوتی ہے، اور 2% جو کاروباری طبقہ ہے وہ سائیکل کا استعمال کرتا ہے۔ دو پہیوں کی سواری یہاں کتنی بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا، مگر یہاں عوام پیدل بھی بہت سفر کرتی ہے۔ پیدل چلنے کی وجہ صرف ماحول کو صاف رکھنا ہی نہیں بلکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی جو صورتحال ہے، جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس ترقی یافتہ ملک کے باسیوں کی طرح پیدل چلیں اور سائیکل کا بھی استعمال بڑھا دیں۔ مدثر نذیر، سما، کوپن ہیگن۔